بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اسلامک اسپیشل سیریز کے حوالے سے آج ہم نے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی اور ان سے جڑے چند واقعات کو ویڈیو کا موضوع چنا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت شیس سے متعلق کچھ معلومات فراہم کی تھی، کیونکہ حضرت شیس علیہ السلام کا قرآن مجید میں کہیں بھی ذکر نہیں آیا، تو اس حوالے سے ان کی بہت سی معلومات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، ہماری انتہائی کوشش ہے کہ اسلامک ہب کے معزز ناظرین کو درست معلومات فراہم کی جائے۔ ہماری ٹیم کی کاوشوں سے جو معلومات ہم نے حاصل کی ہیں وہ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کے تیسرے بیٹے اور انتہائی فرمانبردار، نیک طبیعت، خوبصورت اور خوبصیرت کردار کے مالک تھے۔ اسی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا تمام تر علم حضرت شیس علیہ السلام کو عطا فرمایا اور ہر اچھی چیز کی تعلیم فرمائی، اور دن رات کے مختلف اوقات میں کی جانے والی عبادات بھی سکھا دی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے دوسرے پیغمبر بنے۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ پیغمبر اور رسول بھیجے، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، 4 رسول سریانی تھے، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور اخنو علیہ السلام، اور 4 عربی تھے، یعنی ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بنی اسرائیل کے پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام اور آخری عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو ذر سے ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 مصحف نازل کیے، جن میں 50 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام پر، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتارے اور 30 اخنو علیہ السلام پر۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن یعنی قرآن مجید 4 مصحف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مصحف میں نسائے ابر ہیں۔ معزز دوستو، سیرت الانبیاء کی کتابوں میں تحریر ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام حسن و صورت اور سیرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام تمام بچوں سے زیادہ حضرت شیس علیہ السلام سے پیار محبت اور شفقت کرتے۔ اسی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور حضرت شیس علیہ السلام کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ ہم سب حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے حابیل تو قتل ہو گئے اور قابیل نے اپنی شیطانی دنیا بسا لی۔ ایک روایت ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام ایک طویل مدت تک مکہ مکرمہ میں رہے اور پتھر اور چکنی مٹی سے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، جو طوفان نوح کی وجہ سے ختم ہو گیا اور وہاں مٹی کا ایک ٹیلا بن گیا۔ لیکن مورخین کو اس بات پر اعتراض ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کا بھی مکہ مکرمہ میں آنا نہیں ہوا اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا ثابت نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے مکہ مکرمہ آئے تھے؟ اس کا جواب خاصا مفصل ہے، تو آئیے ذرا اس کے پس منظر میں جھانکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن مجید کی سورہ الانعام میں اللہ نے مکہ مکرمہ کو ام القری یعنی انسانی بستیوں کی ماں کہا ہے، اور سورہ آل عمران میں ہے، مکہ مکرمہ میں قائم خانہ کعبہ لوگوں کے لیے اولین عبادت گاہ ہے۔ بے شک جو سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر ملائکہ نے کی، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو انہوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، آسمان پر جو میرا گھر ہے اس کی سیدھ میں زمین پر میرا ایک گھر بناؤ، پھر تم اور تمہاری اولاد اس کا طواف کرو جس طرح فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی طرف بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ دونوں مل کر میرا گھر بناؤ، جس پر آپ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ لیکن طوفان نوح میں اس کے آثار مٹ گئے کہ کس جگہ خدا کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اس کی اصل جگہ کے بارے میں کوئی یقین اور اعتماد کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کعبے کی جگہ ایک سرخ ٹیلا ابھر آیا جس پر سیلاب کا پانی چڑھتا رہتا۔ لوگ صرف اتنا جانتے تھے کہ یہ کعبہ کا مقام ہے، لیکن وہ جگہ کا تعین کرنے سے قاصر تھے۔ دور دراز سے لوگ دکھوں کے مداووں کے لیے یہاں آ کر دعائیں اور مناجات کرتے جو مقبول بھی ہو جاتی تھی۔ لوگ اس جگہ کا حج بھی کرتے تھے۔ اس تفصیل سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، جو رب تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور عبادات کے لیے آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حال میں رہا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی اس میدان میں آمد ہوئی تو اکا دکا آبادیاں شروع ہو گئیں۔ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم باری تعالیٰ ہوا کہ آپ حضرت اسماعیل کے ساتھ یہاں ایک عمارت یعنی کعبہ قائم کریں۔ اس کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سائے کے اطراف خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک زمین کھود دی کہ بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ قرآن پاک کی سورہ الحج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کا تعین کر دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت آدم علیہ السلام قریب المرگ تھے تو اس وقت آدم علیہ السلام کا جنت کے پھل کھانے کو من چاہا، تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ میرے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ کے لاؤ۔ تمام بیٹے پھلوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تیمارداری کے لیے رکے ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کئی گھنٹوں تک پھلوں کی تلاش میں بھٹکتے رہے اور دیر ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹے تم اس پہاڑ پر جا کر دعا مانگو، حق تعالیٰ اس دعا کی برکت سے میرے لیے پھل بھیجے گا۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد و بزرگ ہیں، آپ خود حق تعالیٰ سے دعا کیجیے، جس کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بارگاہ الہی میں شرمندہ ہوں گندم کھانے کی وجہ سے۔ تب حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد کے حکم پر وہاں جا کر دعا کرنے لگے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پایا جو ایک پھلوں سے بھری تشتری ایک حور کے سر پر رکھے ہوئے تشریف لائے، اور وہ تشتری حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام واہ ہوئے کہ اس حور کو اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کی زوجیت میں بھیجا ہے، کیونکہ حضرت شیس علیہ السلام تاک پیدا ہوئے ہیں جبکہ باقی جفت ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر اپنا خاص انعام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس حور کا نکاح حضرت شیس علیہ السلام سے ہونے کے بعد واپس جنت میں بھیج دیا گیا، جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیس علیہ السلام سے کر دی۔ اس حور کی زبان عربی تھی، اس لیے جو فرزند پیدا ہوتا وہ عربی ہوتا، اور ہمارے آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت شیس علیہ السلام کی دعا سے جو جنتی پھل اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجے، وہ میوے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھائے اور اپنی اولاد کو بھی دیے، جنہیں کھا کر وہ علم و فراست میں سبقت لینے والے بن گئے۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی رحلت کی خبر سنائی اور کہا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے شیس کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں، سب اس کی اطاعت کرنا۔ جب سب نے اقرار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ تمام فرزند رونے لگے۔ کفن دفن کے بعد سارے بیٹے باپ کے غم میں 2 سال قبر پر بیٹھے رہے، پھر منتشر ہو گئے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا مشن پوری ایمانداری سے جاری رکھا۔ وہ لوگوں کو برے کاموں سے منع کرتے اور حق باری تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کو کہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہی فرزند یعنی قابیل نے ایک پہاڑ کی دوسری جانب اپنی شیطانی دنیا بسا لی تھی۔ وہ شیطان کا غلام بن گیا
اور شیطان کے مقصد کو پورا کرنے میں اس کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ کو ماننے والی اور حکم بجا لانے والی تھی۔ اب یہاں سے شیطانیت اور انسانیت کی بدترین جنگ شروع ہوئی جو قیامت تک قائم رہنے والی ہے۔ شیطان نے جب دیکھا کہ حضرت شیس علیہ السلام کی قوم اللہ کے حکم کی پابند ہے اور اللہ کے حکم بجا لانے والی ہے تو اس نے انسانی روپ دھار کر شیس علیہ السلام کی قوم میں پھوٹ ڈالنے کا ارادہ کیا۔ معزز ناظرین گرامی، سب سے پہلے شیطان مردود نے ایک بانسری بنائی اور اس کو ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر بجانے لگا۔ تمام لوگ اس خوبصورت آواز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ادھر کابیل کے علاقے میں بے حیائی اور بدکاریوں کا بازار گرم تھا۔ کابیل کے علاقے کی عورتیں خوبصورت جبکہ مرد سانولے تھے۔ دوسری جانب حضرت شیس علیہ السلام کے علاقے میں عورتیں سانولی اور مرد خوبصورت تھے۔ اب شیطان نے جب سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا تو کابیل کے علاقے کا ذکر کیا۔ اتفاق سے ان دونوں علاقوں میں میلہ لگا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے علاقے کے مرد اس میلے میں شرکت کے لیے گئے۔ وہاں انہوں نے جو رنگریلیاں دیکھی تو بے قابو ہو گئے اور اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے۔ واپس آ کر انہوں نے دوسرے لوگوں سے بھی اس کا ذکر کیا۔ دھیرے دھیرے حضرت شیس علیہ السلام کے لوگ شیطان کے لشکر میں شامل ہونے لگے اور حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ حضرت شیس علیہ السلام دن رات تبلیغ اور رشد و ہدایت کا کام جاری رکھے ہوئے تھے، مگر انسان ناشکرا جو ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام انعامات بھول کر شیطان کی بنائی ہوئی رنگریلیوں کی بھیڑ میں شامل ہوتا چلا گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے۔ اب وقت رخصت آ گیا تو حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ اس کے بعد کینان ان کے جانشین بنے، کینان کے بعد مہاویل ولی عہد بنے اور ان کے بعد یرد جانشین ہوا، اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت شیس علیہ السلام کے مزارات کے بارے میں تضاد پایا جاتا ہے۔ 3 مزار ان کے نام سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ ایک مزار ملک شام کے علاقے غزد، دوسرا عراق کے شہر موصل، جبکہ تیسرا ایودھیا بھارت میں واقع ہے۔ ان تینوں مزارات میں حضرت شیس علیہ السلام کس میں دفن ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان میں سے موصل مزار کو عراق جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا اور وہ وہیں سپرد خاک کیے گئے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد کے آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بیت الشیس میں تھا۔ بیت الشیس 2 الفاظ بیت اور شیس کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے خانہ شیس۔ 1948 میں اسرائیل کے مرز وجود میں آنے کے بعد یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیس علیہ السلام کے مزار پر قائم و دائم ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی آخری آرام گاہ کے بارے میں ایک بیان اور بھی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کوہ ابی قبیس میں مدفون ہیں۔ معزز دوستو، ہماری ٹیم کی کوششوں سے جو بھی معلومات میسر آئیں مستند روایات ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس میں کمی بیشی اور مغالطن غلطی کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے اور اسلامک ہب کی ویڈیوز تسلسل کے ساتھ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہبان۔